نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین کرام، بہت سارے احباب ان اور انا کی پہچان میں غلطی کرتے ہیں، اور جب اس کی پہچان میں انسان غلطی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ترجمے میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم ان کو انا پڑھتے ہیں اور انا کو ان پڑھتے ہیں، تو اس سے بہت سارے مفاسد، بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں، تو اگر ان کی اقسام سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ تعالی پھر کبھی بھی غلطی واقع نہیں ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی اقسام کی طرف۔ تو علماء نحو نے ان کی بہت سارے قسمیں ذکر کی ہیں، لیکن مشہور اقسام میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ دیکھو، ان کا بھی ہوتا ہے شرطیہ، یعنی یہ شرط کے لیے آتا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ لا کے ساتھ ملا ہوتا ہے، لا کے ساتھ ملا ہوتا ہے، تو یہ پڑھا جاتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ تو دیکھو، یہ اصل میں الا نہیں ہے، ان لا ہے، اصل میں ان لا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر اس کا ترجمہ ہم الا کے کریں گے تو الا کا معنی یہ ہوا ہے مگر، تو پھر معنی غلط ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کا معنی ان لا، اگر الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تو الا یہ اس کے بعد ایسے ہی زائدہ آیا ہوا ہے، اصل میں ان لا ہے۔ اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جزا آتا ہے جو پورا جملہ بنتا ہے، مثلا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تو فقد نصرہ اللہ ما بعد والا جملہ اس کے لیے جزا بنے گا۔ اچھا، دوسری قسم ہے، کبھی اس کے بعد ما زائدہ آتا ہے، یعنی ان کے بعد ما زائدہ آتا ہے۔ وَإِمَّا تَرَيْنَّ، دیکھو وہ اما ہے، تو اصل میں یہ اما نہیں ہے، تو اما نہیں ہے بلکہ وَإِنْمَا ہے۔ تو نون اور میم آپس میں قریب قریب آ گئے، اسی وجہ سے آپس میں اس کا ادغام ہو گیا، ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے، تو اصل میں یہ وَإِنْمَا ہے۔ تو وَإِنْمَا، کبھی اس کے بعد یہ ما ہے، یہ ما زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اچھا، تیسری قسم یہ ہے ان نافیہ، اس کا معنی ہوتا ہے نفی کا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ ان نافیہ کے بعد الا استثناء آئے گا، مثلا ان الکافرون الا فی غرور، تو دیکھو کافرون ہے، اس سے پہلے ان آیا ہوا ہے اور ان کے بعد الا آیا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلا گیا کہ ان الکافرون الا فی غرور، یہ اس کا معنی نفی کے کریں گے۔ اس طرح لا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، ما کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ان کا ترجمہ بھی لا اور ما کے ساتھ کریں گے کہ نہیں ہے، یعنی نہیں کا معنی کریں گے، یہ نافی ہے۔ اور ایک کہلاتا ہے ان مخففہ من المثقلہ، یہ اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ان مخففہ من المثقلہ کا معنی یہ ہے کہ اصل میں یہ تو تھا مثقل، یعنی ان نہ تھا، لیکن اس کو بنا دیا گیا ہے ان، یعنی اصل میں تو تھا ان نہ، اسی طرح جو لکھا جاتا ہے تشدید کے ساتھ، لیکن یہ بنا دیا گیا ہے ان، پڑھا جاتا ہے ان، تو لہذا جیسے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ میں یہ ان وَإِن نہ ہے، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، تو اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ان مخففہ من المثقلہ۔ ایک ان زائدہ ہے، ان زائدہ یہ جملہ فعلیہ میں بھی آتا ہے، جملہ اس میں بھی آتا ہے، مثلا عمومی طور پر یہ نفی کے بعد واقع ہوتا ہے، مثلا ما ان زید قائم، ما ان زید، تو ان یہ زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی کلام میں زائد ہو گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھو، کبھی کبھی ہم ان اور انا میں فرق نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھو، ان کبھی شرطیہ ہوتا ہے، کبھی یہ زائدہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ نافیہ ہوتا ہے، کبھی مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ زائدہ ہو جاتا ہے۔
تو اسی وجہ سے امید ہے آپ حضرات کو ان کی اقسام سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آئندہ ہمارے ساتھ رہیے اور اسی طرح عربی گرامر سیکھیں، تاکہ عربی گرامر کے واسطے سے ہم قرآن و سنت کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دینی متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔